بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها صلوات الله محمد وعلى آج کی بابرکت شب کے صدقے میں دعا ہے کہ سرکار حضرت حجت علیہ السلام کی ظہور نور میں خدا متعال تعجیل فرمائے اور ان کی ذات گرامی کی برکت سے اور ان کے صدقے میں بھی معصوم سلام علیہ کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب فرمائے. جس بیوی کا ذکر ہے 4 ائمہ نے براہ راست ان کی فضائل بیان کی ہیں. 4 جملے مجھے عرض کرنے ہیں امام صادق علیہ السلام سے لے کر امام محمد تقی علیہ السلام تک. آج کی گفتگو اتنی ہی ہے. آپ نے کچھ محسوس کیا ہوگا دعائے کو محل میں بھی کہ میرا ایسا ساتھ نہیں دے رہا کہ میں کوئی تفصیلی گفتگو کر سکوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 4 معصومین کے جملے پیش کر دوں اور اگر گنجائش بچی تو پھر کچھ علماء کرام کے وہ مکاشفات کے جو انہوں نے بیوی کے حرم میں دیکھے ہیں بات درس کرنے کی کوشش کروں گا. بیوی کی ذات انور پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و علی محمد. مختصر سا بیان ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شیخ مفید نے جو لکھا ہے 37 اولادیں، 18 بیٹے ہیں، 19 بیٹیاں ہیں، یعنی امام رضا علیہ السلام کی 19 بہنیں ہیں. بی بی معصومہ سلام علیہ کا مقام فقط اس خاطر نہیں ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے، بلکہ اس خاطر ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کی حجت کے لیے اور اپنے زمانے کے امام کے لیے جو ہجرت فرمائی اور اپنے زمانے کے امام کی تائید و نصرت میں جو مدینہ منورہ سے قوم مقدس کا سفر کیا ہے، وہ اللہ عز و جل کے ہاں یہ مقام رکھتا ہے کہ شاید امام رضا علیہ السلام کی جو دیگر خواہران ہیں جن کا یقیناً اپنے اپنے مقام پر رتبہ مقام ہے، ہم میں سے اکثریت کو شاید اس کے نام بھی نہ معلوم ہے. شہزادی معصومہ سلام علیہ کا درجہ اور مقام یہ ہے کہ جو علماء کرام کے واقعات گزرے ہیں کہ ان کی زیارت ویسے ہے کہ جو جیسے مادر حسین بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کی زیارت معصومہ و طاہرہ اور رشیدہ اور تقیہ اور نقیہ اور سیدہ اور اخت الرضا، یہ مشہور القاب بی بی کے. حتیٰ یہ کہ بعض کتابوں میں سیدۃ النساء العالمین کا لفظ لکھا ہوا ہے. تو
بحسب ہی ہوتا ہے، سید النساء العالمین سیدہ کونین بھی ہیں، یقیناً ان کی دختر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ بھی ہیں، اور بیوی مسلمہ سلام اللہ علیہ بھی ہیں۔ اور جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا تعلق اسی سے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جو وہ سورج کے پیچھے آ جائے۔ محبوب نے سائز کی جو تعبیر ہے وہ قدیر سے متعلق ہے کہ شمس سے مراد سرکار ختم مرتبہ ہے، اور قمر سے مراد مولا علی مرتضیٰ ہے۔ کیونکہ قمر کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ جو کچھ شمس سے حاصل کرتا ہے وہی زمین میں تقسیم کر دیتا ہے۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر اس آیت کو آپ یہاں تطبیق کر دیجئے تب بھی یہ بات درست ہے۔ ابھی ہم نے جملہ اس کیا کہ آج قبر کے در مدینہ شد گم پیدا شد در مدینہ یہ قم، وہ قاسم زمان کا شعر ہے کہ وہ قبر کے جو قم میں، وہ قبر کے جو مدینہ میں گم ہو گئی وہ قم میں آ کر آباد ہو گئی۔ یعنی یہ کہ ایک وہ روشنی ہے کہ جو سیدہ کونین کی قبر مطہر سے، اور پھر وہ ایک قمر کی روشنی ہے کہ جو وہیں سے آ رہی ہے۔ اگر تو بی بی معصومہ قم کی زیارت کرے تو ویسا ہے کہ جیسے فاطمہ زہرا کی زیارت کرے۔ مل کے اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد کا۔ اب ترتیبات ہر امام کے لیے، ہر امام نے جو فرمایا بیوی کے لیے وہ سماعت فرما لیجیے گا۔ اچھا چلیں اس کی وضاحت میں آٹھویں امام کے، کیونکہ جو معصومہ لقب ہے وہ امام معصوم ہی نے عطا فرمایا ہے۔ ان للہ حرمن، امام صادق علیہ السلام، اللہ کا یقیناً ایک حرم ہے، وہ مکہ، جو مکہ ہے اللہ کا حرم۔ وَإِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ حَرَمًا، اور رسول اللہ کا بھی حرم ہے، وَهُوَ الْمَدِينَةُ، اور وہ مدینہ ہے۔ یہاں تک بات بالکل بحسب ہی جیسے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویسے ہی جاری ہے۔ اللہ کا حرم مکہ میں، رسول اللہ کا حرم مدینہ میں۔ اللہ اور آگاہ ہو جاؤ، وَإِنَّ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا، اور امیر المومنین کا ایک حرم ہے، وَهُوَ الْكُوفَةُ، اور وہ کوفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور آگاہ ہو جاؤ کہ ہم اہل بیت کے لیے ایک حرم ہے، وَهُوَ قُم، اور وہ قم ہے۔ اللہ کا حرم مکہ ہے، رسول اللہ کا حرم مدینہ ہے، مولا کائنات کا حرم کوفہ ہے، اور فرمایا ہم اہل بیت کا حرم قم ہے۔ یعنی یہ عجیب اس میں ایک شان جھلکتی ہے۔ کربلا جائیے تو امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے، کاظمین جائیے تو باب الحوائج کا حرم ہے، سامرا جائیے تو 10ویں امام 11ویں امام کا حرم ہے، اگر قم تشریف جائیے تو تمام اہل بیت کا حرم ہے، جو بیوی کی زیارت سے بھی ظاہر ہے۔ جو بیوی کا جو زیارت نامہ ہے امام رضا علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے، اور اس میں ابتدا میں تسبیح ہے 34 ٹائم اللہ اکبر، پھر الحمدللہ سبحان اللہ، اور اس کے بعد یہ زیارت ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ امام معصوم نے گویا چاہتے ہیں کہ پہلے 100 مرتبہ ذکر خدا سے اپنی زبان کو طاہر کر لو، اس کے بعد اس بات کی لیاقت پاؤ گے کہ بیوی کی ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی زیارت پڑھ سکتے۔ طبیعت میرا ساتھ نہیں دے رہی لیکن انشاءاللہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے۔ اور پھر اس زیارت میں السلام علی آدم صفوۃ اللہ سے زیارت شروع ہوتی ہے۔ امام معصوم سے کھلا رہے زیارت، جو آپ کو زیارت وارثہ کا انداز بتا رہے گا۔ السلام علی آدم صفوۃ اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، السلام علی عیسیٰ روح اللہ۔ یہ تمام جو سلام ہے، میں اس پہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کا حرم قم وہ بیوی کی زیارت سے کیسے ظاہر ہے۔ یہ جو تمام سلام ہے حضرت آدم حضرت عیسیٰ وہ صیغہ غائب ہے۔ السلام علی آدم صفوۃ اللہ، ان آدم پر سلام جو صفوۃ اللہ ہے، ان نوح پر سلام جو نبی اللہ ہے، ان موسیٰ پر سلام جو کلیم اللہ ہے، ابراہیم پر سلام جو خلیل اللہ، ان عیسیٰ پر سلام جو روح اللہ ہے۔ جیسے ہی سرکار ختمی مرتبہ پر سلام اور درود شروع ہوا، السلام علیکہ یا محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ آپ پر جو میرے سامنے موجود ہیں ان پر سلام۔ یہ آپ ترتیب ملاحظہ فرمائیں، یہ امام معصوم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی زیارت ہے۔ یہ کا جہاں پر آ جائے کا مطلب ہوتا ہے مخاطب کا صیغہ، سامنے جو موجود ہے۔ السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں، السلام علیکم ان سے کہتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ بات ہو رہی۔ اور پھر تمام اتحاد معصومیت تک
11ویں امام تک جو سلام ہے وہ سب ضمیر مخاطب کے ساتھ، تمام السلام علیکما یا سبطی الرحمن، سلام ہو آپ دونوں پر کے جو رحمت کے نواسے ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ تو ایک امام پر جو سلام ہے وہ ضمیر مخاطب کے ساتھ، یعنی کہ جب آپ بیوی معصومہ کی ذریعہ مطہر کے سامنے ہیں تو گویا تصور کیجیے گا کہ تمام معصومین آپ کے روبرو ہیں، اور وہاں جو سلام ہو رہا ہے بیوی، اس خاطر امام صادق نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کے حرم کو ہیں۔ بات ہو رہی ہے، یہ ایک کڑی سے دوسری کڑی ملاتے چلے جائیے گا۔ السلام علی الوصی الحجہ، اور جیسے ہی حضرت حجت پر سلام آیا تو پھر جیسے وہ پردہ غیبت میں ہے تو ضمیر بھی پردہ غیبت میں چلی گئی کہ سلام ان امام پر کہ جو حضرت حجت ہے۔ اور پھر السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، اس سے پہلے السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، پھر بیوی کے السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا حمت ولی اللہ۔ یہ بیوی کی زیارت کے 3 جملے ہیں، اس میں مکمل فضائل سمجھ آتے ہیں۔ سلام اس بیوی پر کہ جو ولی اللہ کی بیٹی ہے، سلام اس بیوی پر کہ جو ولی اللہ کی خواہر ہے، سلام اس بیوی پر کہ جو ولی اللہ کی بیٹی ہے، جو بالکل شہزادی زینب سلام علیہا کا رشتہ ہے امامت کے ساتھ کہ امام کی بیٹی ہے، امام کی خواہر ہے، امام کی پھوپھی ہے۔ بیوی معصومہ کو سلام علیہا امام کی بیٹی ہے، امام کی خواہر، امام کی پھوپھی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ بیوی کی زیارت کی گئی، اور اس کے بعد آخر میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے کہو کہ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، بیوی کا نام تو فاطمہ ہے، لقب معصومہ ہے سلام اللہ علیہ، تو ہم نام ہیں اپنی جدہ کے یا فاطمہ، اے بیوی معصومہ قم سلام اللہ علیہ اشفعی لی فی الجنہ، آپ جنت میں میری شفاعت فرمائیے گا۔ فإن لك عند الله شأنا من الشان، اس لیے کہ یقینا اللہ کی آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ آپ جس کی شفاعت فرمانا چاہیں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی شفاعت عطا فرمایا۔ یہیں سے مجھے اجازت دیجیے گا سبحان اللہ کہ میں اس حدیث کو مکمل کروں گی۔ حدیث کیا ہے؟ امام صاحب السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کے لیے حرم کے حکم، پھر فرمایا کہ سبحان اللہ کہ میری اولاد میں سے میرا ایک ٹکڑا وہ قم میں دفن ہو گیا۔ امام صادق کہہ رہے ہیں جن کی شہادت کی مجلس گزری تھی، امام صادق علیہ السلام کی شہادت کب ہے؟ 148 ہجرہ۔ امام بیوی معصومہ کو سلام علیہ کی دنیا میں تشریف آوری کب ہے؟ 173۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ 25 سال پہلے کم سے کم امام صادق علیہ السلام فرما رہے بیوی معصومہ قم کے لیے کہ میرے جسم کا ایک حصہ دفن ہوگا قم میں، اسمہا فاطمہ بنت موسیٰ، کہ جن کا نام گرامی ہے فاطمہ بنت موسیٰ علیہ السلام۔ اور اب آپ کے لیے ہمارے لیے بات ہے کہ یہ ایک جملہ کافی ہے، میں اسے جوڑوں گا آگے۔ وَتُدْخَلُ بِالشَّفَاعَتِهَا، اور فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر کی شفاعت سے داخل ہو جائیں گے شیعتی، میرے شیعہ الجنہ، جنت میں کتنے شیعہ؟ بِأَجْمَعِهِمْ، مشرق اور مغرب زمین و آسمان جتنے شیعہ ہیں، اگر یہ بیوی چاہیں تو ایک بیوی کی شفاعت سے سارے شیعہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بِأَجْمَعِهِمْ کا لفظ امام نے استعمال کیا ہے، اجمعہم یعنی کامل شیعہ۔ برائے خوشنودی بیوی معصومہ قم بلند تر صلوات۔ زیادہ مرزا قطبی بہت بڑے عالم دین گزرے، ان کے خواب میں وہ ایک طالب علم کے خواب میں آئے، اور طالب علم خود کا تھا، اس نے جب یہ حدیث کو پڑھا تو اس نے سوچا کہ بیوی کی شفاعت سے تمام شیعہ جنت میں داخل ہو جائے گی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بیوی شفاعت کر دیں تمام شیعوں کی؟ تو کیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے دل میں یہ سوچا کہ چلیں اہل قم کی شفاعت لکھا ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ قم والوں کی شفاعت بھی نہیں کروائی۔ تو مرزا قطبی کو خواب میں دیکھا جو شیخان کے قبرستان میں بیوی کے حرم مدار کے ساتھ جو قبرستان ہے اس میں مدفون ہے۔ تو مرزا قطبی نے آ کر کہا کہ تم کیا شک کر رہے ہو اس بیوی کی عظمت پر؟ قم والوں کی شفاعت تو اللہ نے میرے ذمہ رکھی ہوئی ہے۔ بات پہنچ گئی، میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ قم والوں کے ایک مل کا اور صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ قم والوں کی حفاظت اللہ نے میرے ذمہ رکھی ہوئی ہے، تو اب شک نہ کرتا ہوں بیوی کی عظمت پر اور ان کے اس مقام پر کہ اللہ عز و جل نے مقام شفاعت عنایت کی ہے۔
یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ میں بہت مطالب ہیں. ابھی اس وقت بالکل ساتھ نہیں دے رہی ورنہ کبھی انشاءاللہ اور رس کروں گا اور آپ کی خدمت میں جب تک رہیں گے انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے یہ باتیں. امام صادق علیہ السلام کا جملہ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا میں ایک جملہ منتخب کر رہا ہوں ورنہ اور بھی احادیث ہیں. ایک نیشاپور سے گروہ آیا تھا مدینہ منورہ 7 امام کی زیارت پر اور 7 امام کی زیارت پر جب وہ آیا وہ گروہ اور کی جگہ تو نیشاپور سے مدینہ آنا بہت لمبا فاصلہ تھا. خبر ملی کہ امام مدینہ میں نہیں ہے. اچھا اتنے مہینوں کا سفر کر کے آئے ہیں امام کی زیارت کے لیے اور امام مدینہ میں نہیں تو کب تشریف لائیں گے؟ کہیں شاید تک کہ بہت اچھا لگتا ہے. کچھ سوالات ہیں امام کی بیت شرف میں بھجوا دی لکھ کر. بیوی نے یہ واقعہ اس وقت کہا کہ جب بیوی کا جو سن و سال ہے وہ 9 یا 10 برس کا ہے. جواب لکھے اور وہ رکا واپس کر دیا. اب یہ جواب لے کے جا رہے ہیں سرے راہ جب کافی فاصلہ طے کر چکے تھے تو اتفاقاً اب اللہ عز و جل کا منصوبہ یہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی. میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا. ایک جملہ جملے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس یہی جملہ کافی ہے ان کی قسمت کے. تو امام کی خدمت میں غور کیجیے گا وہ رکا پیش کیا. کمال آپ کی بیت شرف سے یہ جواب آیا ہے. آپ اگر تصدیق کرتے ہیں تو مہر امامت. امام نے کہا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ معصومہ نے جواب لکھا اور پھر 2 جملے ارشاد فرمائے. فرمایا فداہا ابوہا سبحان اللہ کہ اے فاطمہ معصومہ تمہارا باپ تم پر فدا اور قربان ہوتا ہے. قربان یہ معصوم ہستیوں میں 2 ہی مقام پہ جملہ ملتا ہے. یہ محمد مصطفیٰ نے فاطمہ زہرا کے لیے مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد یا امام کاظم علیہ السلام نے بھی معصوم کے لیے کہا. اور اس کے بعد فرمایا کہ انتی حکمتی بما اور یہ بڑا جملہ ہے. انتی حکمتی بما حکم اللہ اے بیٹی آپ نے وہی حکم کیا کہ جو اللہ حکم کر رہا تھا. انتی حکمتی بما حکم اللہ جو خدا حکم کر رہا تھا وہی آپ نے حکم کیا. آپ یہ تعلق دیکھ رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کے لیے زمانے میں سے جملہ جاری ہو سماعت فرما لیے کہ منظار المعصومہ کا منظار جس نے معصومہ کی اس حدیث سے بیوی کا لقب معصومہ جس نے معصومہ کی زیارت کی ویسے جیسے بیٹی زیارت کی. جو معصومہ ہے وہ خود امام رضا علیہ السلام نے اپنی خاتون کو معصومہ کہا ہے. اس خاطر جو لقب ہے وہ معصومہ ہے اور یقیناً وہ عصمت کی منزل پر ہے. آیت اللہ بیجے سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ 4 معصومین کے علاوہ بھی کوئی اور معصوم ہے اور پھر خاص بیوی کا نام لے کر پوچھا اس لیے میں آج ذکر کرتا ہوں کہ کیا وہ بھی عصمت کے درجے پر ہے. تو بڑا لطیف جواب دیا. کیا تم ان کی عصمت کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ اگر کوئی ان کی زیارت کر لے تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی؟ مل کے سوال بھیجے محمد و آل محمد. کیا تم ان کی عصمت کے لیے مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ جس بیوی کی اگر کوئی زائر زیارت کر لے تو اس پر اللہ جنت واجب کر دے؟ تو ان کی عصمت کے بارے میں کیا شبہ اور کیا شک ہے؟ تو یقیناً ہے کہ عصمت کبریٰ کی منزل ہے کہ اللہ عز و جل نے رکھی ہے 4 معصومین. اور اس کے علاوہ محفوظ عن الخطا جس میں شہزادی زینب سلام اللہ ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے شہزادی علی علیہ السلام ہے بیوی معصومہ سلام اللہ بات شروع ہوئی تھی کہ میں بیوی کی شان میں 4 ائمہ کے 4 جملے پیش کروں. امام صادق علیہ السلام کرنا شروع کیے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام, اور آخری جملہ امام جواد علیہ السلام فرمایا من زار عمتی بقم, اور جو میری پھوپھی کی زیارت کر لے قم میں فلہ الجنہ. اس جملے سے آج کہ اللہ اس کے لیے جنت کو لکھ دیتا ہے, اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب
کچھ ایک تو فکر ہے علماء کرام بھی سن لیجیے گا، کچھ مکاشفات ہیں آیت اللہ احمدی میان جی ان کا فکر ہے کہ بیوی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم مطہر میں سانس لینا عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک بات میں نے میڈیا بھی کی تھی، شاید یہاں بھی خدمت میں نہیں کر سکا، لیکن ایک ہے حرم زمانی، ایک ہے حرم مکانی۔ رمضان مبارک میں سانس لینا تسبیح کا ثواب ہے، رسول اللہ خود بھی مطابق، تو کیونکہ وہ رمضان حرم زمانی ہے، ایک ایسے زمانے میں آپ داخل ہو رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر نہیں ہے لیکن اللہ کے حرم ہے۔ الفاظ کو فی تسبیح و نوم کو فی عبادہ، خطبہ شعبانیہ میں حضور نے فرمایا کہ اب اے اہل مدینہ، ابو مدینہ تم تک پہنچ رہا ہے کہ جس میں سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، اب سانس لے رہے ہیں اللہ تسبیح کا ثواب لکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ جو ثواب ہوتا ہے وہ ارادی فعل پر ہوتا ہے، جو نیت کے ساتھ ہے۔ بات ہو رہی ہے، نیت کے ساتھ اگر کوئی فعل ہے تب جا کے اس میں تسبیح کا اس میں عبادت کا ثواب ہے۔ اگر نماز میں کسی کی نیت نہیں تھی تو نماز جیسی عبادت میں بھی ثواب نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے وہ، صرف میں نیت نہیں۔ سانس لینے میں کون نیت کرتا ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں پھر باہر نکال رہا ہوں قربت اللہ، ٹھیک ہے، سانس لینے میں تو کوئی نیت نہیں ہے۔ تو یہ جو بریدنگ ہے یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اللہ نے آٹو میں رکھا ہوا ہے، اس کے بغیر تو میرے ساتھ اگر اس میں نیت کرنی ہوتی ہے، اس میں سوچ کے کام کرنا ہوتا ہے، تو میرے ساتھ کچھ اور زندگی میں کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ لہذا غیر ارادی طور پر بھی جب سو بھی رہے تو سانس تو جاری ہے، تو غیر ارادی طور پر بھی وہ سانس لینے کا عمل ہے، وہ غیر ارادی ہے، یعنی اس سے بڑھ کے کوئی غیر ارادی فعل نہیں ہو سکتا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی کو، وہ سانس خود بخود ہو رہی ہے۔ اللہ نے رمضان مبارک میں رکھا ہے کہ سانس لینا عبادت کا ثواب، تسبیح کا ثواب، یعنی وہ کام کے جو تم ارادتاً نہیں بھی کر رہے اس میں بھی تسبیح، کیوں؟ اس لیے کہ رمضان حرم زمانی ہے اللہ کا۔ آیت اللہ احمدی میان جی کہتے ہیں کہ جب آپ بیوی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں جائیں تو وہاں سانس لینا عبادت کا ثواب رکھتا ہے، یعنی کہ ویسے جو آپ رمضان مبارک کے مہینے میں جس برکت حاصل کرتے ہیں وہ سارا سال کسی بھی موقع پر چلے جائیے بیوی کے حرم میں، جب ذریعہ مطہر کے سامنے پہنچے تو ویسے محسوس کریں کہ جیسے جو آپ رمضان مبارک میں موجود ہیں، اور جب آپ سانس لے رہے ہیں تو تسبیح اور عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد اس سے بیوی کی زندگی کا جو پیغام ہے وہ ایک جملے میں، اچھا محدثہ بھی بیوی کا لگتا ہے، یعنی حدیث بیان کرتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جو راویوں کا سلسلہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اس میں جو 7ویں امام کے دور میں، ہر دور میں ہوتے ہیں راویوں کی چین ہوتی ہے، اس کے بعد ایک اور دور میں ایک اور، تو من کنت مولا فہذا علی مولا کی جو راویاں ہیں وہ بھی معصومہ سلام اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے بابا سے کہ رسول اللہ نے حدیث علی کے لیے کہا تھا، یعنی کہ بیوی معصومہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ایک جملے میں جو میسج اور پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے اپنی ولایت کو مضبوط کر لیجیے، کہ پھر جب ان کی ولایت کے لیے جان اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جس میں جذبات ہے، درجت وہ ہے کہ جو سیرت اور سنت معصومہ سلام اللہ کی پیروی کرنا ہے اور اس کو اسوا بنائے۔ اور ہمارے پھر جب بیوی تشریف لائی تھی تو کیا بالکل شب ولادت ہی ہو گئی، مسائل کی طرف نہیں جاؤں گا، بالکل ذوالقعدۃ الحرام ہے، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب جو بیوی نے سفر اختیار کیا اور جب قم پہنچی 17 دن قم میں قیام کیا۔ دیکھیں آج قم معروف ہی ہے بیوی معصومہ سلام اللہ کی وجہ سے، لیکن بیوی کا جو قیام رہا ہے اس میں 17 دن ہے۔ اگر حجت خدا کے قدم مبارک کسی زمین پر 17 دن تو چھوڑ دیجیے، حسین کا جو ظاہری جو قیام ہے کربلا معلّہ میں وہ 8 دن کا ہے، 2 محرم الحرام تشریف لائے، 10 محرم الحرام شہادت ہو گئے، یہ 8 دن کا قیام وہ ہے کہ جو کربلا معلّہ کو اتنا عروج عطا کرتا ہے کہ کربلا نے مفاخرہ کیا تھا سرزمین کعبہ سے، وہ مفاخرہ میں سال گزشتہ پڑھ چکا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ حجت خدا کے قدم مبارک جو ہے بابرکت ہوتے ہیں کہ 17 دن بیوی وہاں رہی، جسے بیت النور کہتے ہیں، آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں بیوی نے 17 دن تک عبادت کی ہے، بیت النور اس مقام کا نام ہے، نور کا مقام۔ اور
آخری مکاشفہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آیت اللہ وجدانی فخر کا. ان کی قبر کی خود میں نے وہاں پر بیوی کی ذریعہ مطالعہ کے ساتھ آگے کچھ قبر ہے وہاں میں نے فاتحہ بھی پڑھا ہے. ایک عجیب دور ہم نے وہاں پر میں گزارا ہے جس میں ایک سادگی بھی ہے, جس میں اتنی نورانیت ہے. جس طرف چلے جائیے علم کا ماحول ہے, کہیں سادات کے سیاہ مام ہیں, کہیں غیر سادات سفید مام. بہرحال درس ہو رہا ہے ہر جگہ پر. علم کی فضاؤں میں محبت اہل بیت کی اور علوم اہل بیت کی نورانیت اور خوشبو ہے. عجیب. تو اس میں آیت اللہ وجدانی فخر. اچھا وہاں پر جتنے مثلا اہل بیت علیہ السلام سے منسوب واقعات ہیں وہاں علماء کرام کے بھی واقعات ہیں. چلیں ایک واقعات ہے اور پیش کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ اسے روحانی طور پر لطف محسوس کریں گے. آیت اللہ عراقی ایک مرج تقلید ہے کہ جن کا زمانہ ہے کیونکہ مرجعیت کچھ مختصر سا تھا, لہٰذا ہو سکتا ہے کہ جوان اتنا نام سے واقف تھا, لیکن آیت اللہ عراقی سمجھ لیجیے کہ جیسے آیت اللہ سیستانی کا اس وقت نام ہے ان سے پہلے کی شخصیت ہے. یعنی واقعی بہت بڑے مرد تھے جن کی قبر مدار کو سمجھوں کیا ہے. نماز پڑھایا کرتے تھے, ساتھ میں مدرسہ فیضیہ بیوی کے حرم سے جڑا ہوا مدرسہ فیضیہ. وہاں ظہرین کی جماعت پڑھاتے تھے اور جماعت پڑھانے کے بعد تشریف لاتے تھے بیوی کی زیارت. یہ علماء کرام کے واقعات میں کثرت کے ساتھ ہے کہ وہاں جتنے بھی مجتہدین مراجع ہیں ان کی رات میں دن میں 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی وقت معین ہوتا ہے کہ جس میں وہ آتے ہیں بیوی کے یہاں پر زیارت کرتے ہیں. ایک وقت آیت اللہ مرزا مرشی نجفی ان کے لیے جو بہت معروف ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں بیوی کا حرم جو رات کے وقت بند ہو جاتا تھا اور پھر نماز شب کے وقت کھل جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں اس بات پر افتخار کرتا ہوں کہ 60 سال کا جو بیوی معصومہ کے حرم کا پہلا زائر تھا وہ میں تھا. کیا عشق و عقیدت ہوگی نبی معصومہ علیہ السلام. اچھا بات یہ ہے کہ یہاں فرض کیجئے کہ جو سردی ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ 0 تک چلے جائے, کبھی کوئی مائنس میں چلا کے مجھے نہیں پتا, لیکن جو قم کی جو سردی ہے وہ -20 تک. اور اس زمانے میں جب حالات اس طرح سے ہوں کہ ظاہر اتنے امکانات نہیں ہوتے تو -20 -20 اس وقت نماز شب کے وقت میں آیت اللہ مرشی نجفی کا پہنچنا اور 60 سال تک کہتے ہیں کہ میں پہلا زائر تھا بیوی کے حرم میں. جیسے آیت اللہ مقدس سے ازبیلی وہ پہلے زائر تھے حرم امیر المومنین کے. حرم امیر المومنین بھی بند ہو جاتا تھا پھر بعد میں کھلتا تھا, تو پہلی جو زیارت ہوتی تھی وہ مقدس سے ازبیلی کرتے تھے. تو یہ علماء کرام کی شان. علامہ طباطبائی رمضان مبارک میں روزہ افطار نہیں کرتے تھے, پہلے جاتے تھے بیوی کی ذریعہ مقدس کو غصہ دیتے تھے, وہاں پر زیارت پڑھ کے آتے تھے, پھر روزہ افطار کرتے تھے. کہتے تھے یہ وہ ہے کہ جس سے یعنی یہ وہ زیارت ہے کہ جس سے میرا روزہ قبول ہوتا ہے. تو یہ علماء کرام کی ایک عجیب عقیدت ہے. کتنے علماء کرام کی واقعات ہیں کہ کتنے مشکل مسئلے میں گرفتار ہو جاتے ہیں علمی مسئلے میں, تو وہاں پر ایک طرح سے اعتکاف شرعی نہیں اعتکاف لغوی ہے, وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور نیت مان لیتے ہیں کہ جب تک کہ ہمارا یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے گا تو ہم یہ مسئلہ کو کیا سے باہر لے جائیں گے. اور وقت قضاء ضروریہ کے لیے باہر تشریف لے جاتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں. تو علماء کرام کا ایک تعلق رہا ہے. تو میں پیش تو کرنے لگا تھا آیت اللہ وجدانی فخر کا جو تھا, لیکن ساتھ میں بیوی معصومہ قوم کے حرم میں آتے تھے آیت اللہ عراقی مدرسہ فیضیہ سے نماز پڑھاتے. ایک خاص قبر تھی, خاص عالم دین کی وہاں, ان کا نام اس وقت میرے ذہن سے مس ہو رہا ہے. آیت اللہ عراقی آتے تھے اس قبر پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے تھے اور جاتے تھے بیوی معصومہ قوم کی زیارت کرتے تھے. تو ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ اس حرم میں بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے علماء کرام کی قبریں, تو آپ خاص اس قبر پہ آگے بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کو نوٹ کرتے ہیں آپ مدرسہ فیضیہ سے جماعت پڑھاتے ہیں ظہرین کی آتے ہیں, اس قبر میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے پھر آگے جاتے ہیں. تو آیت اللہ عراقی نے بڑا زبردست جواب دیا, کہتے ہیں کہ اس شخص کا ایک احسان ہے. اچھا احسان کیا ہے؟ کہ احسان یہ ہے کہ جب یہ حیات تھے ہماری دوستی نہیں تھی تو انہوں نے اپنی زندگی میں فضیلت علی کی مجھے ایک ایسی حدیث سنائی تھی جس سے پہلے میں نے نہیں سنی تھی. یہ احسان ہے. اس احسان کا بدلہ میں ایسے عطا کرتا ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تو میں نے مدد بازی کی دور پہ آگے فاتحہ پڑھا. جس نے امیر المومنین کی فضیلت کی ایک حدیث سنائی ہو جو اس سے پہلے آپ نے نہ سنی, یہ احسان ہو جاتا ہے. بات ہو رہی
یعنی کیوں؟ اس خاطر ہے کہ اس نے امیر المومنین کا جو عشق و محبت آپ کے دل میں ہے اس میں کوئی اضافہ کیا، جب وہ کوشش کی اسے آپ کے لیے جو آپ کے دل میں جو جذبہ ولایت اس میں اضافہ ہوا. اور اچھا وہ حدیث سن لیجیے گا. اچھا اتفاق سے ایک حدیث اہل سنت ریفرنس ہے، لہٰذا اس میں وہ مزاج رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ کیونکہ اس ریفرنس انہوں نے مجھے ایک ایسی حدیث سنائی تھی جو مجھے نہیں پتا تھا کہ اہل سنت ریفرنس میں حدیث موجود ہے. تو حدیث اس ریفرنس سے اور اس مزاج کی کہ تاریخ اسلام کی شخصیت گزری ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ علی کو اللہ نے کچھ فضائل ایسے عطا کیے، 4 فضائل تھے کہ جس میں سے اگر ایک بھی اس فضیلت کو مشرق و مغرب کے سارے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے سب اہل جنت ہیں اس ایک فضیلت کی وجہ سے. اگر اس فضیلت کو تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کیا جائے، جو 4 اللہ نے علی کو عطا کیا. جو میرے ذہن میں آپ کے ساتھ دعا کر دیتا ہوں. اب میں نے کہا کہ مزاج تھوڑا سا وہ اس حدیث کی طرح ہے کہ اول من اسلم علی، کہ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے وہ وہی ہوئے. گھوم پھر کر آئے بھی تو یہاں سے کہ جو پہلے مسلمان ہوئے وہی ہوئے. اچھا حضور کے لیے انا اول المسلمین قرآن میں ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجیے ان کافروں سے آیت. اس کے بعد آگے کہ انا اول المسلمین، مسلمین میں سے پہلا میں. تو اگر مسلمان اس آیت کو اس مزاج کے اعتبار سے دیکھے نا تو انہیں تو پھر نعوذ باللہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضور کا بھی کلمہ کہاں پڑتا. یہاں پر مسلمین کا مطلب یہاں پر اول وہ نہیں ہے اول کہ جو عربوں کا اول چل رہا ہے یہاں کہ یہاں جزیرہ نما عرب میں پہلا کون مسلمان. حضور کہہ رہے ہیں انا اول المسلمین، میں وہ سب سے پہلا تھا اس کائنات میں کہ جو تسلیم خم ہوا تھا رب العالمین کے ساتھ. یہاں مسلمین سے مراد یہ والا مسلمان نہیں ہے، مسلمین ہے ایسا تسلیم خم ہو جاتا، یعنی سب سے پہلے جو سجدہ کیا رب العزت کو میں نے کیا. تو ہم تو اس پہ اس معاملے اس مزاج میں متاسنا علی بن علی کا مسلمان ہوئے تو متکبر علی امام نے جواب دیا کہ علی کافر کب تھے ان کے اسلام کا گزری ہونا ہے. تو آیت العراقی نے کہا کہ یہ حدیث انہوں نے مجھے سنائی تو میں وہاں جا کے باتیں پڑھتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ فرمایا کہ ہم سب منتظر تھے کہ خیبر کا علم کسے ملے گا. اور حضور نے فرمایا ملا ہوتی ہے رأیت قدر رجلا کرار غیر قرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل یقیناً علم اسے دوں گا کہ جو کرار ہوگا اور غیر قرار ہوگا، جو اللہ اس کے رسول کا محب ہوگا، اللہ اس کے رسول کا محبوب ہوگا، اور وہ اس وقت تک واپس نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اسے فتح عنایت نہ کرے. اچھا یہ بھی معصوم کے حرم کا ایک واقعہ تھا چھوٹا سا، لیکن جو اصل واقعہ میں پیش کرنا چاہتا تھا اگرچہ اس کا مسائل سے بھی ضبط ہے لیکن مسائل کی طرف نہیں جاؤں گا. واقعہ اس مکاشفے کو پیش کرتا ہوں. عبد اللہ کی قبر بھی وہاں پر ہے جن کی قبر میں نے فاتحہ بھی پڑھی ہے وہاں جا کے، ان کی قبر کو دیکھا بھی ہے وہاں. وہ ان کا واقعہ ہے، ہمارے استاد محترم نے سنایا کہ وہ سید زیارت کر رہے تھے بیوی کے حرم طاہر میں. تو کہتے ہیں کہ مجھے ذریعہ مطہر سے لے کر آسمانوں تک نور ہی نور محسوس ہوا، اور میں نے سوال کیا، کچھ نورانی مخلوق تھی جنہیں میں نہیں جانتا، میں نے سوال کیا کہ اتنا نور کیوں ہے یہاں پہ. یعنی اس طرح سے نور تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے لیکن اس وقت میری آنکھیں خاص منظر دیکھ رہی ہیں. تو جواب مجھے ملا کہ اس وقت حضرت سیدہ کونین اپنی بیٹی کی زیارت پر تشریف لائی ہے، بیوی معصومہ کی زیارت پر تشریف لائی ہے. اس خاطر ہے کہ یہ اہتمام ہے کہ آسمان کی ساری مخلوقات یہاں پر موجود ہیں. بیوی معصومہ کے یہ بات پہنچتے ہیں آپ سیدہ کونین جس بیوی کی زیارت پر آئی ہے. اور عجیب جملہ ہے اس کے بعد فرمایا کہ اے بلدانی فخر تم جانتا کہ جب تم روز آتے ہو بیوی معصومہ کی زیارت پر تو اس زیارت کے کرنے سے اس شکستہ پہلو کے زخم کا کچھ مرہم آ جاتا ہے. اب آپ تعلق تمام سوال بیوی معصومہ سلام اللہ علیہ اور بیوی فاطمہ زہرا سلام کہ جب تم زیارت کرتے ہو بیوی معصومہ سلام اللہ علیہ کی تو پھر اس شکستہ پہلو پر جو تکلیف ہے وہ جو زخم ہے اس کی شدت میں کچھ کمی آ جاتی ہے. یہ میں نے کیا کہ یہاں سے مسائل کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، میں صرف نہیں جاؤں گا لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ اپنے بچوں کو یہ تاریخ یاد کروائیے.
بیوی معصومہ کو سلام علیہا، ان کی عظمت ہم تو بیوی کے جوار پہ رہے تو وہ وقت، وہ موقع، وہ دن، وہ راتیں، وہ سب یاد آتی. اللہ عز و جل انشاءاللہ بار بار آپ کو جانا نصیب فرمائے. جب ایران جاتے ہیں تو مشہد مقدس ذہن ہوتا ہے، لیکن بس اللہ قوم سے کچھ کوتاہی برت لیتے ہیں، تو ہرگز کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب قوم میں جائیں تو علماء کرام سے میں نے اس جملے کو سنا ہوا ہے کہ کچھ عادتیں تو ایسی ہیں کہ جو مشہد کے بجائے قوم میں پوری ہوتی ہیں. اور جب پوچھا گیا ان سے کہ کیسے ممکن ہے کہ امام معصوم کے حرم کی بجائے قوم میں پوری ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ ہاں امام رضا علیہ السلام کچھ حاجتوں کو رجوع کروا دیتے ہیں معصوم سلام علیہ کے حرم میں، کہ جب یہاں سے مانگا جائے اور یہاں سے حاجت پوری ہو تو لوگوں کے دل میں اس عظمت کا احساس زندہ رہے کہ فاطمہ معصومہ قوم کا در وہی ہے کہ جیسا پہلے بیت اطہار علیہ السلام کے در مقدس پر آتا ہے. بات بات ہو رہی ہے. اللہم صلی علی دعا کا وقت ہے. امام کے القاب میں سے ایک وہ لقب جو میرے دل پر سب سے زیادہ اس کا اثر رہا وہ ہے کریمہ اہل بیت. یہ عجیب ہے، کریمہ اہل بیت. اہل بیت میں سے جو کریمہ ہے، جہاں سارا خاندان ہی کریم ابن کریم ہے، اس میں سے خاص بیوی ہیں جنہیں کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے. کریم وہ ہوتا ہے کہ جو سخی وہ ہوتا ہے کہ جو مانگنے پر عطا کرے، کریم ہوتا ہے جو بغیر مانگے عطا کرے. تو کریمہ اہل بیت واقعہ ہے اس طرح سے کہ بغیر مانگے بیوی وہاں پر عطا کرتی ہے. بے شک اس میں جو وہاں رہنے والے اس بات کو محسوس کرتے ہیں. ہم یہاں سے بیوی کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں. کریمہ اہل بیت کی جب خدمت میں آپ پہنچیں، یا خدمت میں سیدہ علیہ السلام علیہ کا توسل پڑھوں گا، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ میں کوئی اور نام لوں یہاں پر. اس خاطر ہے کہ جب آپ توسل رکھیں تو سوچ کے مانگیں کہ آپ کریمہ اہل بیت سلام علیہ کے در سے مانگ رہے ہیں، اور مولا انشاءاللہ جو آپ نے سوچا ہے اس نیت سے بڑھ کر انشاءاللہ عنایت فرمائے اور تمام حاجات کو قبول فرمائے انشاءاللہ سے. ایران میں دہ کرامت کہا جاتا ہے. اب جو زمانہ شروع ہوتا ہے دہ کرامت یعنی کرامت کا اشرا. پہلی ذوالقعدہ سے لے کر 11 ذوالقعدہ. پہلی ذوالقعدہ بیوی معصومہ کی ولادت، 11 ذوالقعدہ مولانا رضا علیہ السلام کی ولادت، کہ جو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہے اور انشاءاللہ اس پہ جشن بھی ہوگا. یہاں پر اس میں اور مزید تعداد میں سے بھی گزارش ہے. تو دہ کرامت اسے کہتے ہیں، یعنی کرامت کا کہ بہن کی ولادت سے اشرا شروع ہو رہا ہے، بھائی کی ولادت تک پہنچ رہا ہے. تو یہ پورا اشرا ہی کرامت کا اشرا ہے. اس میں آپ امام رضا علیہ السلام بیوی معصومہ کو سلام علیہ سے تعلق کو مضبوط رکھیں انشاءاللہ، اور بیوی خدمت میں چلتے ہیں انشاءاللہ. کوئی یہاں سے خالی آپ واپس نہ جائے. اور بالخصوص یہاں جو خدمت گزاران ہیں ان کے لیے، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، وسعت رزق کے لیے کچھ مومنین نے اپنے ایگزامز کے حوالے سے، ویزا کے حوالے سے دعا کی گزارش کی ہوئی. ان سب کو شامل کرتے ہوئے سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا. بیوی معصومہ کو سلام علیہ کے صدقے میں یا وجیہتا اشفعی لنا. ایک مرتبہ اور میں کہتے ہیں انشاءاللہ ایران کی زیارت نصیب ہوئی. یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. ارادت کے لیے، عقیدت کے اظہار کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام رضا علیہ السلام اور شہزادی معصومہ کو ہدیہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے گا. اللهم صل
صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك